إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. جی اس کے کلپ یہاں لگا نہیں ادھر میرے قابل ہے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت پڑھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور مختصر شرح کرتا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ تقریر بیان تو خیر بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کہ یہ جو قرآن ہے، میں نے تقریباً اس پر کافی مرتبہ بیان بھی کیا۔ ہندوستان میں بڑے بڑے مجموعوں میں پوچھتا تھا، کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ یہ قرآن کس کی تصنیف ہے؟ یہ قرآن کس کی تالیف ہے؟ قرآن کا مصنف کون ہے؟ قرآن کا مؤلف کون ہے؟ عورتوں میں آواز جا رہی ہے نا، یا پتہ لگایا جائے کہ مطلب جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ معلوم کرو جا رہی، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا بیان بھی ہو گیا اور لا حاصل لا معاملہ۔ تو کبھی کسی مسلمان کے دل میں یہ نہ آیا ہوگا اور نہ آتا اور نہ آ سکتا، غور سے سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ کیا یہ جو قرآن ہے ہمارا ہے، اس کی تصنیف ہے، اس کا مصنف کون ہے؟ Who is the writer of this کتاب؟ اس کا author اور رائٹر کون ہے، لکھنے والا کون ہے؟ نہ زندگی میں کبھی آپ نے اس پہلو سے سوچا ہوگا، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ who is the author of your کتاب قرآن، مصنف رائٹر کون ہے، اس کا لکھنے والا؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ جو قرآن ہے اس کی صفت نہ تصنیف ہے نہ تألیف ہے، اس کی صفت انزال و تنزیل ہے، اتارنا۔ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ یہ لکھا نہیں گیا، اس کو کسی انسان نے لکھا نہیں ہے، یہ اتارا گیا ہے، اور اس قرآن کا اتارنے والا اللہ، اور کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل، اور کس پر؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن اتارا اللہ نے، اتارا حضرت جبرائیل کے ذریعے، اتارا کس پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں لگانا ہے تو خاص بات ہے لگانے سے آواز صاف آئے گی؟ نہیں آواز صاف آئے گی؟ نہیں ایسا کوئی نہیں، آواز تو ابھی صاف آنی چاہیے۔ جی میں تو ہمیشہ اس کو یوں لے کر بیان کرتا ہوں۔ جی مسئلہ نہیں ہے، آئے گی آواز، جی مسئلہ نہیں، ایسے رہے آپ کی سہولت میں۔ نہیں میں اس کو ایسے ہی لے کے کرتا ہوں، بہتر ہے میرے لیے، اس میں آسانی ہے۔ جی تو دور کر لیتا ہوں اس میں آپ۔ جی ٹھیک۔ تو یہ قرآن یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اب سنو میرے بھائیو بات، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ کے بعد حضرت جبرائیل اور حضرت جبرائیل پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان دو سچوں کے ذریعے سے سب سے کائنات کے سب سے بڑے سچے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔
میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک آس پاس میں رہنے والے، ان کے خاندان والے، قبیلے والے اور رشتے والے اور پورے ان کے مکے والے، انہوں نے خوب آزمایا کہ یہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چھوٹی یا بڑی بات میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر انسانوں میں اتنا سچا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا، اللہ سے زیادہ قول کا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سچے اللہ نے سچے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سچا قرآن اپنا کلام اتارا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات ذکر کر کے کہ جو بات قرآن میں لکھ دی گئی، بتا دی گئی، کہہ دی گئی، اس میں جھوٹ کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شائبہ اور بو نہیں ہے۔ وہ اتنی سچ ہے، وہ اتنی سچی بات ہے کہ ہماری آنکھیں کبھی اس کے خلاف دیکھ سکتی ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ جب بات یہ ہے تو سنو ایک بات، یہ جو قرآن کی صورت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، محرومی میں ہے، ناکامی میں ہے، الجھن، پریشانی، تباہی، بربادی، خسارہ، ٹوٹا، یہ سب اس کا مقدر ہے۔ تمام انسان، وہ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے رعایا ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، محرومی میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تباہی و بربادی میں ہیں۔ الاسلام میں سارے انسان آ گئے، زمین پر بسنے والے، چھوٹے بڑے، حاکم، بادشاہ، وزیر، امیر، مچیر بھی، جو بھی ہیں، فقیر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، یہ سب کے سب جتنے بھی جو بھی ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اور یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خسارے سے اور تباہی و بربادی سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن میں 4 باتیں ہوں۔ تو میں ہمیشہ اس سورت کو جب پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں بس دنیا میں رہ کر یہی 4 کام ہیں کرنے کے، باقی جو کام ہیں ان میں اپنی زندگی کے اوقات ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ ضرورت کے بقدر کر لیا لیکن اصل نظر ان 4 کاموں پر رہے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جاؤ ایمان کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے کہہ لینا بس کافی ہے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے اور چاہے عقیدہ کیسا ہی ہو؟ نہیں 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 میرے بھائیوں، نہیں میری ماں بہنوں، لا الہ الا اللہ اتنا دل سے عزیز ہو جائے، ایسا ماننے والا بن جائے کہ رگ و ریشے کے اندر لا الہ الا اللہ سرایت کر جائے، بس مجھے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، جو اللہ نے باتیں کہی ہے اس پر چلنا ہے، جن باتوں سے روکا ہے رکنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہو سو ہو، جو ہو سو ہو۔ اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ماننا۔ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کو جب مانا تو ساری کائنات ان کی نظروں سے گر چکی تھی، بس ایک اللہ پر نظر رہتی تھی۔ جب ایک اللہ پر نظر رہتی تھی
تو نہ تو ان کی دل میں دنیا والوں سے کوئی طمع اور لالچ رہا تھا، نہ دنیا والوں کا کوئی خوف اور ڈر دل میں رہا تھا۔ وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ ہی سے فیصلے کراتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے ہمارے حضرت والا سے پوچھا، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دام اللہ فیضہم سے پوچھا، میں اپنی لا الہ الا اللہ کو طاقتور کیسے بناؤں، پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے؟ تو حضرت نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ خود سکھاتی ہے کہ مجھے پکا کیسے بناؤں۔ لا الہ ہے مقدم، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے۔ پہلے اللہ کو نکال لو دل سے، اللہ کی بات مانوں گا، اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا، اللہ کے دین پر چلوں گا تو مجھے یہ مشکل پیش آئے گی، یہ پریشانی ہو جائے گی، یہ میرے مفادات چھین جائیں گے، یہ میرا نقصان ہو جائے گا، یہ سارا کلمے کے خلاف۔ صحابہ کرام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، جان دینا پڑے تو دے دو، بیوی بچے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، قربانیاں دینی پڑے تو دے دو، لیکن اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ یہ ہے میرے دوستو ایمان کی حقیقت۔ لا الہ مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے۔ سارا غیرہ دل سے نکال کے باہر کر دو، بس ایک اللہ، صبح سے شام تک ایک ہی دھن، ایک ہی دھیان۔ وہ کیا ہے؟ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ سر سے پیر تک پورے جسم پر اللہ کے احکام جاری ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدموں کی اتباع نہ کرو۔ خطوات جمع ہے، کیوں جمع آئی ہے؟ اس لیے جمع آئی ہے کہ بہت ساری اس کے راستے ہیں۔ اللہ کا راستہ ایک ہے، شیطان کے راستے بہت سارے ہیں۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ جب وہ دشمن ہے تو بتاؤ، دشمن کی بات مانا کرتے ہیں یا دوست کی؟ دوست کی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، النظر سهم من سهام ابلیس مسموم۔ نظر بازی، جو ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں ٹی وی، وسیار، انٹرنیٹ پر، سیل فونوں میں، موویز، فلمیں دیکھتے ہیں، یا بازاروں میں غیر محرم کو دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر نظر سے مزہ لیتے ہیں، تو حدیث شریف میں کیا آیا؟ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، زہریلا۔ شوہر بیوی ایک ساتھ بیٹھے ہیں جی، اور کمرے میں ہیں اور انٹرنیٹ کھولا ہوا ہے، فلمیں کھولی ہوئی ہے، یا ویسیآر ٹی وی کھولا ہوا ہے، دنیا بھر کی گندی خلاصت کی چیزیں اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ تو نمبر ایک یہ بتاؤ، اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ باہر دشمن تیر لیے کھڑا ہے، تم جیسے ہی نکلے تو فوراً مارے گا، تو نکلو گے نہیں گھر سے نہیں نکلو گے، اس لیے کہ دشمن ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کرتے میرا۔ اذا خرجت المرأة، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔ دشمن باہر تیار کھڑا ہے۔ آج تو عورتوں کو شاپنگ سینٹروں میں جانے کا شوق ہے، شوہر کو ساتھ میں بٹھایا اور ساتھ میں بیٹھی اور صبح سے لے کر دوپہر تک شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی ہے۔ ارے ضرورت کی چیزیں ہیں تو شوہر کو بتاؤ، شوہر لا کے دے گا، خود گھومنے کا شوق عورتوں میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم تو اپنے گھر کے اندر جمی رہو،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میری ماں و بہنوں صوفوں تو صحیح کتنا مقدس پاکیزہ زمانہ تھا. صحابہ کرام کیسے اللہ والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی، مسجد نبوی فضیلت کتنی. حضور علیہ السلام سے صحابیہ پوچھتی ہے میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد نبوی میں آ کر آپ کے پیچھے؟ فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ، اور گھر کے اندر بھی جو اندر میں کمرہ اور اندر کمرے کے اندر بھی ایک خاص جگہ میں نماز پڑھ. کتنا عورت کو چھپایا گیا ہے، اور آج ہماری عورتیں باہر نکلی پھر رہی ہیں، اور جو نہ نکالو تو ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر کی چیزیں. میری ماں و بہنوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو فوراً ایک دشمن یعنی شیطان اس کے پیچھے لگ لیتا ہے. اگر کوئی دوست تمہارا تمہیں بتائے یا کوئی سہیلی بتائے کہ دیکھو باہر نکلنا ورنہ دشمن کھڑا ہوا ہے تیر و تلوار لیے ہوئے، تو بالکل نہیں نکلے گا، شوہر بھی نہیں نکلے گا، بیوی بھی نہیں نکلے گی، یار پتہ نہیں کدھر سے آ کے حملہ کر دے. تو یہی تو بات شیطان کی بھی ہے کہ کدھر سے حملہ کیے وہ چھوڑے گا نہیں، حملہ کیوں کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک. انگلش میں ہم کہتے ہیں فرام دا ہیڈ ٹو دا ٹو، سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز تو پڑھ لی لیکن نظروں سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں اس میں سیل فون میں، اور SMS اور میسیج بھیج رہے ہیں، ادھر سے وہ میسیج بھیج رہی ہے ادھر سے وہ میسیج بھیج رہا ہے، حرام محبتیں چل رہی ہے، حرام تعلقات چپکے چل رہے ہیں، فون پر باتیں ہو رہی ہے. اور یوں کہیں آج کل کے جوان لڑکے لڑکی کہ جب تک ہم اپنے فرینڈ سے بات نہ کر لیں تب تک ہمیں چین سکون ہی نہیں ملتا. میری ماں و بہنوں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نظر باندھی ہے، اور کانوں کا زنا کسی غیر محرم کی بات کو سننا ہے، اور آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے. اور والنفس تتمنى وتشتهي، اور اندر جو دل کا زنا ہے وہ اس کا مزے لینا ہے، مزے لینا. یہ بیماری آج عام ہو رہی ہے، ٹی وی میں سیاہ جہاں دیکھو، سیل فون ہاتھ میں جہاں دیکھو اس سے مزے لیے جا رہے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے نیچ لے کر. اسی لیے حضرت تفسیر مظہری کے مصنف قاری ثناء اللہ ثانی فقی رحمہ اللہ تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں با فی کے معنی میں ہے، یہاں با فی کے معنی میں ہے، اور مطلب کیا ہے؟ مثال دے کے پیش فرمایا کہ کما ان السمكة تطمئن في الماء لا بالماء، جس طرح کے مچھلی کو سکون ملتا ہے پانی میں جب وہ پوری اندر داخل ہو جائے، لیکن اگر اسے پکڑ کے آپ دبو دو بس پانی کے اندر، لیکن تھوڑا سا حصہ پکڑ کے اوپر رکھو اسے سکون نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کو چین سکون اطمینان ملے گا، پرسکون زندگی ملے گی کہیں میں اللہ کے ذکر میں. تفسیر مظہری مسلم فرماتے ہیں کب ملے گا سکون؟ پورا بدن سر سے لے کے پیر تک اللہ کے جسم، اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر داخل کر دو. اگر ذرا سا بدن مثلا آنکھ، مثلا کان، مثلا دل اگر ذرا ادھر ادھر ہو گیا تو چین سکون نہیں ملے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین سکون والی زندگی صرف اپنے نیک صالح بندوں کو عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میری ماں و بہنوں، ایک مومن کا دنیا کی جو مقصد ہے دنیا میں رہ کر وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہر وہ کام جس کو قرآن سنت میں منع کیا گیا ہے، احادیث شریفہ میں منع کیا گیا ہے، دین کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کام سے بچ کر جب اللہ کو بندہ خوش کر لیتا ہے تو پھر ساری کائنات اسے ایسے لگنے لگتی ہے کہ جیسے کہ میرے ہی ہم میں چل رہی ہے.
اس لیے میں نے بات جو شروع کی وہ یہاں سے کی کہ ایمان سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ ٹوٹے، ہلاکت، پریشانی، تکلیف، مسائل، الجھن، دشواریاں جو بھی کہہ لو سب کچھ اسے پیش آ کر رہے گی۔ اگر بچنا ہے تو صرف ایک صورت ہے، وہ کیا؟ نمبر 1 ایمان۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمان ایسا ہونا چاہیے غیر متزلزل۔ میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ سود سے مال گھٹے گا اور صدقے سے مال بڑھے گا۔ کیسے یہ میں نہیں جانتا، بس میرے اللہ نے فرمایا ہو کر رہے گا۔ مولانا 1000 روپے ہو، 1000 درہم ہو، ریال ہو، میں نے اس میں سے 50 ریال نکال دیے صدقے کے، تو یہ تو 950 رہ گئے، کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا بات کہتے ہیں۔ اور 1000 ریال بینک میں جمع کیے، 2-4 سال کے بعد وہ تو ڈبل ہو کے آگے 2000۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا ہے یہ گھٹتا ہے؟ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہہ دیا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اچھا آپ ہمیں سمجھاؤ، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیسے بڑھتے گھٹتے ہیں۔ سنو میں سمجھاتا ہوں کیسے بڑھتا گھٹتا ہے۔ ہائے، جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چلتے ہیں، جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چلتے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، مشتبہ سے بچ رہے ہیں، ناجائز مال سے بچ رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنے پاک اور حلال مال سے صدقات نکال رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے حادثات سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سی تکلیفوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مثال سے سنو، ہمارے یہاں تھے، ان کی کمر میں درد تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے نسخہ لکھا، اس نے کہا ایکس رے کراؤ، پھر ایکس رے کرایا، پھر اس نے بتایا یہ دوائی کھاؤ، وہ دوائی کھائی، پھر اس نے کہا فائدہ نہیں ہوا، وہ ایکس رے کراؤ، یہ کراؤ، وہ ایکس رے کرا کے دوائی کھا کے ان کے تقریباً 25,000 رینک خرچ ہو گئے، 25,000 ہے۔ اور سے سننا، ایک دوسرا ایسا ہی تھا، اس کی بھی کمر میں درد تھا، وہ جا کے ڈاکٹر کے بجائے حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے اس سے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے اس کا علاج درد کا، دیکھو ہاتھ لاؤ۔ ہاتھ لانے کے بعد بتایا یہ جو یہاں گٹے کے پاس ایک رگ ہے، روزانہ صبح کو اس کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے دبایا کرو، اس طرح۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب ایک مرتبہ آپ ذرا دبا کے دکھا دو۔ حکیم صاحب نے دبانے کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی حکیم صاحب آپ کے دباتے ہی مجھے فائدہ محسوس ہوا، کمر کا درد ختم ہو گیا۔ 3-4 سال کا واقعہ ہے، وہ حکیم صاحب کے دبانے کے بعد سے لے کر آج تک اس آدمی کے بدن میں وہ درد لگ رہے ہیں۔ اب آپ یوں کہیں گے اصل میں اتفاق سے وہ بیچارہ حکیم کے پاس چلا گیا، وہ حکیم جانتا تھا اس کا علاج، اس لیے بغیر دوائی کا ٹھیک ہو گیا، اور مجھے دوسرا تھا اس کے 25,000 خرچ ہوئے کیونکہ وہ اتفاق سے حکیم کے پاس نہیں گیا، وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، ان کے ایکس رے مہنگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی حماقت، بے وقوفی ہے۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔
اس بندے کے حق میں اللہ کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ یہ بندہ صدقات دیتا ہے، یہ بندہ حرام مال سے بچتا ہے، تو اللہ نے اس کے 25,000 کیا 2500 کیا 25 رین کو بھی بچا لیا، ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہوا، علاج ہو گیا اور اس کے 25,000 چلے گئے۔ میں آپ کو اللہ کا ایک نظام سمجھا رہا ہوں، کائنات میں اللہ کا نظام کیسے ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، اللہ ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ کا جدید نظام ہے۔ بیٹا نکلا اور روڈ پر آیا، آ کے ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں بھرتی ہے، روزانہ کے 20,000 رین جا رہے ہیں اس کے، اتنا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سنو غور سے سنو، ایک دوسرا دیندار آدمی ہے، ایک سال بیٹا گھر سے نکلا، مولانا کیا بتاؤں، بالکل ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بال برابر بچ گیا، ورنہ بال سے میرے بیٹے کی جان چلی جاتی۔ اتفاق سے کہیں گے کیا کہ اتفاق سے ورنہ جان چلی جاتی۔ میرے پیارے، اتفاق سے ذرا سا نہیں بچا، کیونکہ تم اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے اور تو تھوڑی سی انکم اور تھوڑی سی آمدنی پر اللہ کا بھروسہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ کا نظام تیرے لیے حرکت میں آیا ہوا ہے۔ تجھے بلاؤں سے بچانا ہے، مصیبتوں سے بچانا ہے، آفات سے بچانا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے، کورٹ کچہری کے چکروں سے بچانا ہے، راضی کے مقدمات سے بچانا ہے۔ اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے یہ مت اتفاق میں بچ گیا، اللہ کو بچانا تھا۔ اور وہ جو دوسرا ہے وہ تو بس آنا چاہیے مال، حرام کا ہو حلال کا ہو، ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، بس کسی طرح آنا چاہیے۔ اس لیے اس کا جس طرح آ رہا ہے اسی طرح نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں انسان بیچارہ سمجھتا نہیں، انسان ایمان کا دعویٰ تو کر دیا لیکن اسے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا 24 آور نظام اور سسٹم ہے، وہ اپنے خاص بندوں کے لیے الگ ہے اور اپنے گنہگار اور غالب بندوں کے لیے الگ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ بہت سے خاص لوگ یوں کہیں گے 2000-3000 میں میرا گزارا کیسے ہوتا ہے، ارے اتنے پیسوں کو یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں گمراہ ہونے والی امت کو ہدایت پر لانے کے لیے فیصلے کر لیے تو کان کھول کے، دل کے کان کھول کے سن لو، خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ اتنے غیرت والے ہیں کہ جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ وفا کا فیصلہ کر لیا ہے اور عہد کر لیا ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کر کے رہوں گا، اللہ اس کے گھر کو چمکا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ وہ 5,000 درہم والا، 10,000 درہم والا، 50,000 درہم والا، 50,000 ریال والا رکھا رہ جاتا ہے۔ جب 10-15 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو ساری دنیا کے دلوں میں محبوبیت دیتے ہیں اور نوٹ اور ریال اور رین اور ڈالر اس کے پیروں میں راضی پڑے رہتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک محبوب محبوبہ آپس میں گئے، میں تیرے اوپر جان دینے کو تیار ہوں، تو میری بہت یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، تو وہ بھی اطمینان کر کے بیٹھتی ہے کہ ہاں واقعی جو اللہ کے بندو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی طرف پر آکڑو اور فیصلے کر لو کہ اللہ جو زندگی گزر گئی، اب تو مجھے اپنی زندگی آپ کے دین کے لیے وقف کرنی ہے، تو وہ اللہ اتنا غیرت والا آپ کو ایک طرف چھوڑ دے گا، پھینک دے گا۔ میں نے مثال دی تھی، کوئی کہیں فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو خاندان والے بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا تو فوج کی ملازمت میں ہے، اب اس کی
بچوں کی تنخواہ، بچوں کی جو ہے تعلیم کا خرچ بھی، اور اس کا ہاسپٹل کا خرچ بھی، اور اس کے جہاز وہ آنے جانے کے کرائے بھی، اور اس کو فیملی ہاؤس بھی، اور ساری چیزیں حکومت دے. ایک حکومت پر اتنا بھروسہ، اور اللہ کے دین کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو وقف کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ہی چھوڑ دے. میرے دوست، اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. جو اس کے دین کے غم کو، جو اس کے دین کے پھیلانے کے غم کو اپنے دل دماغ پر اوڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے میرے دین کے احیاء اور زندہ کرنے کے لیے جب اس غم کو اوڑھ لیا ہے تو میں تجھے تیرے دوسرے غموں کی طرف سے بے فکر کرتا ہوں. میں تجھے تیرے دوسرے غموں کی طرف سے بے فکر کرتا ہوں. میں تجھے تیرے دوسرے غموں کی طرف سے بے فکر کرتا ہوں. جب تو نے 24 گھنٹے میرے دین کے احیاء کے لیے، میرے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے دل میں ایک غم بسا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جمع همومه هما واحدا كفاه الله هم دنیا. جس نے اپنے سارے غموں کو سمیٹ کر ایک غم آخرت کا غم بنا لیا، اللہ کو راضی کرنے کا غم بنا لیا، دین کو پھیلانے کا غم بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفاہ اللہ محمد دنیا، میں اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں کی طرف سے اس کو کافی ہو جاتے ہیں. بچیوں کی شادی کا کیا ہوگا، میرے مکان بنانے کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری فلاں مشکل کا کیا ہوگا، گھر میں بیماریاں ہیں ان کا کیا ہوگا. میرے بھائیوں، مجھے الفسانی شیخ سرندی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا غم اور یہ اللہ سے تعلق کا غم اور اللہ کو خوش کرنے کا غم ایسا غم ہے جس کو تم اس عصائے موسیٰ کی طرح سمجھو جو افسحہ بن کر فرعون کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گئی تھی. جب اللہ کسی کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں تو یہ غم ایسا غم ہے جو چھوٹے چھوٹے غموں کو وہ افسحہ بن کر سارے غموں کو نگل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے ان معمولی چیزوں کے غموں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیا اپنے اکابر کی مثال نہیں؟ شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ جو خلیج کے ممالک میں انتہائی مشہور انسان تھے، اور میرے بھائیوں ان کا زہد لوگ ان کو کس نظر سے جانتے ہوں، میں تو ان کے زہد کو جانتا ہوں، اور ان کے دل کی اس طرف کو جانتا ہوں. میرے ان کے اہل خاندان سے تعلقات ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کبھی ہم نے حضرت کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ بیٹھے رہتے تھے اور یہاں کان پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر یہاں اہل علم بیٹھے ہیں میرے اہل علم ساتھیوں، کیا میری اور آپ کی آج یہی مثال نہیں ہے کہ جس رزق کے پیچھے پڑ کر ہم نے دین جیسی امانت کو، واللہ میں کہتا ہوں جس کے سینے میں قرآن اور سنت کے علوم ہے، اگر وہ ان کو پھیلانے پر لگ جائے، دنیا کے کونے میں جا کر پھیلانے کا عہد کرے، میرے بھائیوں یہ جو رزق، یہ جو درہم، یہ جو ریال، یہ جو ڈالر، یہ جو رینڈ، یہ جو کچھ مل رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی پیڑ اور درخت گننے ہیں یا فروٹ کھانے ہیں، پھل کھانے ہیں. پیڑ اور درخت نہ گنو، 10,000 1,00,000 2,00,000، لیکن وہ دنیا والے ان 10,000 1,00,000 2,00,000 سے کیا کرتے ہیں؟ مکان بنایا، شاندار طریقے سے شادیاں کر دی، گاڑیاں خریدی. ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر مٹایا ہے. اللہ تعالیٰ ان اہل دنیا کے دلوں کو
موڑ کر اور اس کی طرف گھما دیتے پھرا دیتے ہیں. ایک آتا ہے حضرت میرے پاس 4 مکان ہیں, میں چاہتا ہوں ایک مکان آپ کو دے. ایک آتا ہے حضرت سنا ہے بیمار ہے ہاسپٹل میں داخل ہے, میں آیا ہوں کہ حضرت کی تمام بیماری کی فیس. شیخ یونس مظاہر میں جو شیخ الحدیث ہے, چند سال پہلے دل کے عارضے میں بیمار ہوئے. انگلینڈ سے, افریقہ سے, گجرات سے ہاسپٹل میں لوگ آنے شروع ہو گئے. ایک آ کے کہتا ہے کہ کتنا ٹوٹل ہے حضرت کی بیماری کا, ذرا مجھ کو بتا دیں کہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسرا آ کے کہتا ہے کتنا ٹوٹل ہے حضرت کو اطلاع پہنچی. حضرت یہاں 4 آدمی جھگڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا کتنا خرچ ہے, میں بھرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا جس دن اس دنیا سے جائیں گے تو سوچیں گے نہیں تو اللہ نے دیا ہم نے کیا دیا. ایک جاہل شخص ہو, وہ دولت کے پیچھے پڑ کے دولت کمانے میں لگا, میں مانتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن جس کو اللہ نے قرآن سنت کا علم دیا, آج جہالت چاروں طرف کیسے پھیلی ہے. جدھر جاؤ نظر آتا ہے کہ دین جیسے کہ یتیم خدا کی قسم. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی دور میں جو اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگائے گا وہ دنیا میں بھی ایسے خوشیاں دیکھے گا, آخرت تو اس کی ہے, دنیا میں بھی ایسی خوشیاں دیکھے گا کہ اس کے ساتھ رہنے والے 10-20 ہزار کی ہزار کمانے والے دیکھتے رہ جائیں گے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سونا جس کے قلب میں سونا ہو, سونا کی قیمتی چیز ہے, اس سے میں اس کی تشریح دیتا ہوں. جس کے قلب میں سونا ہو وہ پتھروں کے پیچھے پھر رہا ہو. حضرت علی میاں رحمہ اللہ کے متعلق یہ ہمارے دارالعلوم میں مرتبہ وہ ہوا جلسہ, تو شیخ الحدیث ہے ہمارے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھا تو ایسا لگا کہ ان کے نزدیک یہ مال دولت اور خزانے دین کی حیثیت ٹھیک لیوں سے زیادہ نہیں تھی. اللہ نے کیا جی کہ خلیج کے ملکوں کا بھرا ہوا ڈاکٹروں سے بھرا ہوا جہاز علی رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے جا رہا ہے اور لکھنؤ ڈائریکٹ اتر رہا ہے, اور میں نے سنا اسی دن سے لکھنؤ کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل جہازوں کے لیے بن گیا. جہاز ڈاکٹروں کا کہیں دبئی والے روان دے رہے ہیں, کہیں سعودی شاہ فیصل ایوارڈ مل رہا ہے. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ, کیا ہے. مکہ المکرمہ میں ایک دوست مجھے ملے, ان کے خاندان کے ہیں, میرا پہلے سے تعلق ہے. میں نے کہا یار کچھ سناؤ عالمیہ کی بات. کہنے لگے میں نے ان کو ایسے تڑپتے دیکھا ہے, دین کے لیے ایسے تڑپتے دیکھا ہے. مولانا نظیر ہماری نے فرمایا تھا اکثر لوگ علی میاں ابو الحسن کی جی ان کی اس کو دیکھتے ہیں فصاحت و بلاغت کو, میرے خدا کے بندو اس کے سینے میں جو تڑپتا ہوا دل ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے. اس کے سینے میں دین کے لیے جو تڑپتا ہوا دل ہے اسے دیکھو. امی جان رحمہ اللہ بڑی نیک صالح عورت تھی, لیکن بچپن کے زمانے میں ہانی چولہے پر رکھی ہے اور پانی اس میں کھول رہا ہے. کھانا ملا حضرت کو, تسلی دے رہی ہے کہ بیٹا سو جاؤ, ابھی اس کا تیار ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ نہیں. اگر یہ لوگ چاہتے, آج میں زندہ مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. ہمارے حضرت والا جی حضرت مولانا شاہ محمد صاحب اللہ کراچی میں ہوتے ہیں,
ان کے پاس سے میں ابھی آیا ہوں 3 دن پہلے، بیمار ہیں آغا خان ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ہے، کہنے لگا جس طرح ان کی لکافت اور دیکھ بھال یہاں ہو رہی ہے، میں ICU کا ڈاکٹر ہوں، ہمارے آغا خان ہاسپٹل میں ICU میں بھی اتنی لکافت اور دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، اتنی مشینیں لگی ہیں، 10 لاکھ کی مشین ہے، 40 لاکھ کی مشین، 40 لاکھ، بس پتہ چلا ایک مالدار کو حضرت کو ضرورت ہے 40 لاکھ کی مشینیں، فون کیا، ہلو کرایہ پر نہیں، میری ضرورت نہیں ہے، میں بھیج رہا ہوں فوراً خرید لیجیے، 40 لاکھ، کیونکہ دیکھو جس کو میری اور آپ کی وجہ سے ہدایت مل گئی نا، ہدایت، اور وہ گندے راستوں کو چھوڑ کر راہ پہ آ گیا، وہ مرد تک آپ کے سامنے ہوئے سکتے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جس دن جنازہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اپنے پیچھے لاکھوں انسان ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ تم تو دنیا سے جا رہے ہو اور تم کی ہدایت کا سامان بنے ہو، قبر میں ٹھنڈک کا سامان بنے رہے ہو۔ جس کو آپ اور میری وجہ سے ہدایت کی، یاد رکھنا مرتے دم تک وہ کبھی آپ کو ایک لمحہ بھولے گا نہیں، یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ راستہ ہے۔ جس چیز پر میں اور آپ اپنی صلاحیتیں خرچ کر دیں، میں تو اپنی اولاد سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹو زندگی بہت مختصر ہے، دماغ کی صلاحیت، بدن کی صلاحیت، سوچ و فکر کی صلاحیت، مالی صلاحیت، جو بھی تمہیں ملا ہے اللہ کے دین پر وقف کر کے چلے جانا، دین پر وقف کر کے چلے جانا، سکونی اور عزت چاہتے، ورنہ تو بھائی مکان چھوڑی، زمین جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، سارا یہاں آ جائے گا، کوئی کام آنا نہیں۔ وقت آ گیا جی، بے کسی اور بے بسی میں لیٹا ہوا، ماں کو دیکھ رہا ہے، جی بھائی کو دیکھ رہا ہے، بہنوں کو دیکھ رہا ہے، بیوی کو دیکھ رہا ہے، پیاری اولاد کو دیکھ رہا ہے، اپنی چھوڑی ہوئی چیزیں، مکانات، زمین جائیداد، بڑی بڑی کاریں سب نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ او ہو ہائے، میں نے 60-65 سال زندگی کی کس مادے پر ختم کیے، کس دنیا کے سر و سامان پر ختم کیے میں نے، اور ساری صلاحیت ختم کر کے کل سارا سامان جمع کر لیا۔ میری قبر کے لیے کیا ہے، میری جنت کے لیے کیا ہے، میرے میدان محشر کے لیے کیا ہے، میری میزان اور حساب و کتاب کے دن کے لیے کیا ہے؟ میں تو سب کچھ ختم کر کے یہاں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، عمر ایک مرتبہ دی گئی ہے، 2 مرتبہ نہیں ملتی۔ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی چلو اگلی مرتبہ ملے گی تو الگ سے کوشش کریں گے، یہ ایک بار دی گئی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ یاد رکھو ایک ایک لمحہ، ایک ایک صلاحیت اللہ کے لیے خرچ کر کے جاؤ کہ جب دنیا سے جا رہے ہو خوشی بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑا غم اٹھایا، دشمن دوستوں کی بہت ملامتیں سہنی پڑی، بیوی کی ملامت کرتی ہے، اے دماغ خراب ہو گیا شوہر میرے کہاں جا رہا ہے، مجھے عیش و عشرت کی زندگی سے چھوڑ کر میرے سے برداشت نہیں ہوگا ہندوستان میں رہنا، پاکستان میں رہنا۔ آپ اس کو لاکھ سمجھائیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسی ہوتی ہے جو سمجھدار وہ چلو، اگر دین کے درخت کی سرسبزی اور شادی کے لیے میرے شوہر تم چل رہے ہو تو چلو، تم دین پھیلاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہارا ذریعہ بنوں گی۔ کل مرنے کے بعد قیامت کے دن اس سرسبز و شاداب دین کو جو ہم نے سرسبز و شادابی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ خاندانوں کو اس کی وجہ سے سرسبز و شادابی بخشتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نزل اللہ علیہ سمع مقالتی، اللہ کو شخص کو سرسبز و شاداب کر دے جس نے میرے حدیثوں کو سنا اور محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا اور پھیلایا۔ اس میں پورا دین ہے، جس نے میرے دین کو سن کر پہنچایا اور پھیلایا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے وہ خاندان دنیا میں بھی سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی تر و تازہ ہوں گے۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دنیا سے سائے میں جاؤ، بہت کچھ کر چکے ہزاروں لاکھوں انسان کی ہدایت کا سامان کر چکے، تم
جا رہے ہو، لوگ رو رہے ہیں، بہت زخم کھائے، بہت تکلیفیں سہی، اپنوں کی بیگانوں کی ملامتیں بھی بہت سہی، کوئی کچھ کہتا تھا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، لوگ تو امریکہ اور کینیڈا، برطانیہ اور فرانس، جرمن جی اور خلیج کے ملکوں میں جانے کے لیے تڑپتے پریشان ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو کیا ہو گیا، یہ الٹا چلا آ رہا ہے، یہ کہتا ہے وہاں دین کا کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، میری دین کرنے سے ضائع ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جانا ہے۔ لوگوں نے پاگل کہا، احمق کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، بڑی ملامتیں کی، لیکن میرے بھائیوں اب جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے تو بتاؤ یہ کیسے جائے گا؟ پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج، پانی پانی نہ ہوگے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں۔ بڑے خراب خراب جملے لوگ کہتے ہیں، بڑی ایذائیں تکلیفیں، جی ہاں، اور کبھی معاشی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، لیکن یہ بندہ ڈٹا ہوا ہے، جو ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، جو ہوا ہے، میری زندگی کا ایک مشن، میری زندگی کا ایک ہدف اور نشان ہے، مجھے دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ اگر خالی مال دولت جمع کر کے مر گیا تو کیا حاصل ہوا؟ ڈٹا جو ہوا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے، پانی پانی نہ ہوں شرم سے آج، خون پہ ہم نہا کے آئے ہیں، اور تان و تشمیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں۔ جب مردہ جا رہا ہے، یہ انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جا رہا ہے تو خوشی خوشی جا رہا ہے، آج سے کوئی غم نہیں، کیونکہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اس حال میں جا رہا ہے، گویا 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 زبان حال سے کہتا جا رہا ہے، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور تان تشمیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بنا کے آئے ہیں، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ والے جو ہوتے ہیں صاحب دین، ان کے لیے یہ جو موت ہوتی ہے یہ دیکھ تو کیا ہوتی ہے، جب ان کو اس کی خبر ملے کہ کل کو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو خوشی میں جھومتے ہیں، خوشی میں جھومتے ہیں، لیکن اللہ والے کو پتہ چل گیا کہ کل کو تمہیں دنیا سے جانا ہے، رات کو کشف ہو گیا، بس رات سے ہی خوشی میں شکر کرنے، سر جدا کر دستم یارے کے بام یار کو، سر جدا کر دستم یارے کے بام یار بود، قصہ ہوتا کر ورنہ در سر بسیار بود، میرے اللہ نے میرے بدن سے میرے سر کو جدا کر دیا، بڑا اچھا ہو گیا، ورنہ یہ دنیا کی درد سری تو بہت زیادہ ہو چکی تھی، خوشی میں جھوم رہے اور پڑھ رہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام بات یہاں سے نکلی تھی، سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ ایمان اگر وہ کامیابی ہے، اور ایمان ایک حقیقت ہے، جمنا
اس کے اوپر جمع ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ اور پھر اس پر جم گئے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہوں گے، نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت، ولا تحزنوا اور غمگین بھی نہ ہو جاؤ، پیاری بیوی چھوڑی اب کہاں سے ایسی بیوی ملے گی، جوان اولاد چھوڑی اب میں کہاں جا رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اہلم خیر من اہلہ ودار خیر من دارہ، اللہ تعالیٰ آگے جہاں ہم جاتے ہیں ہمیں ایسے اہل دیتے ہیں جو دنیا کے اہل سے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایسا گھر دیتے ہیں جو دنیا کے گھر سے اچھا گھر ہوتا ہے، تو نہ ہم دنیا چھوٹنے کا، پیاری بیوی چھوٹنے کا، پیارے بچے چھوٹنے کا، گھر بار چھوٹنے کا، نہ تو اس بندے کو غم ہوتا ہے اور نہ اسے ڈر ہوتا ہے آئندہ ہوگا کیا، پہلے ہی سے بشارت اور خوشخبری سنا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے نکل کر آخرت کی طرف جانے کے لیے، اور جب یہ جاتا ہے تو خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے، ہم چنانسی کے وقت مردن تو ہمیں شرم تو خندہ، اس طرح زندگی گزار کے تیرے مرنے کے وقت میں دنیا والے تو رو رہے ہو لیکن تو خوشی خوشی اپنے اللہ کی طرف چلا جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک مومن کے جینے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک غیر مومن کے جینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مومن دنیا کی چیزوں سامان کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور کافر اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور میرے بھائیوں غور سے سنو اور سمجھو، مقصد اور ضرورت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت شیخ لطیف مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال دی ہے، ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں جانا ہماری ایک ضرورت ہے، ضرورت پوری ہونے کے بعد کوئی بھی ٹوائلٹ میں بیٹھنا نہیں ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہم کہیں بھی نہیں بیٹھے کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ مقصد یہ جو ٹوائلٹ سے باہر آئے تو یہ مقصد، تو اسی طرح دنیا کی چیزیں ضرورت ہے، اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر ضرر ہو۔ آدمی کو اگر آسانی سے اتنا مل گیا کہ جس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے اور باقی اوقات زندگی اس نے دین کے اوپر خرچ کیے، اللہ نے بات میں وہ یہ ہے، بہت سے علماء بیچارے بخشنوں کہتے ہیں کہ یار ہمارا مستقبل کیا ہو، ہمارا فیوچر کیا ہو، کس طرح سے کیا کرے ہم۔ میں آپ حضرات سے سب سے پہلی بات کہتا ہوں، ہمارے تمام اکابر علماء دیوبند ہو، ندوہ ہو اور مظاہر ہو، کراچی ہو، جتنے بڑے ہوئے ہیں نا، جن سے بڑا کام ہوا ہے، ان سب کا اپنے اللہ والے بزرگوں سے تعلق تھا، ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھتے تھے، پھر اللہ چمکاتے ہیں آدمی کو، پھر اللہ تعالیٰ کام دیتے ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان نبوی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ قصہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک واسطے سے سنا، جو واسطہ اس مجلس میں ڈائریکٹ موجود تھا۔ ان بزرگ کا نام ہے حضرت مولانا شاہ مسیح الامت مسیح اللہ جلال آبادی، میرے پہلے شیخ تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے یہ سنایا کہ احقر اس مجلس میں موجود تھا جہاں جب حضرت علامہ سید سلیمان نبوی تشریف لائے، ان کے بیٹے بھی ہمارے ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، وہ بھی کبھی گھر پر آئے ہیں، مولانا سلمان نبوی تشریف لائے تو ساتھ میں وہ بھی ایک مرتبہ آئے تھے، تو انہوں نے قصہ سنایا، انہوں نے آ کر حضرت تھانوی سے یہ درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ایک طالب علم اور آپ کو نصیحت کروں؟
فرمایا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے آپ. دوبارہ پھر یہی بات فرمائی. اور آپ کو نصیحت آپ کے علم کا تو ہر و عجم بڑا چرچا ہے, بڑے آپ عالم. 30 مرتبہ میں پھر یہی نصیحت فرمائی کہ حضرت کچھ نصیحت ضرور کر دی. تو حضرت ایک آدمی رحمہ اللہ نے جو نصیحت فرمائی غور سے سننے اور دل کی تخطیفیں لکھ لینے کے قابل ہے. کیا فرمایا؟ ہم نے تو اپنے حضرت حاجی امداد اللہ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے, اور وہ ہے اپنے کو مٹانا, اپنے کو مٹانا. شہرت کی تمنا نہیں, جاگو مقام منصب کی تمنا نہیں, لوگوں میں چمکنے کی تمنا نہیں, لوگوں میں مشہور ہونے کی تمنا نہیں. فرمایا شیخ مسیح المن رحمہ اللہ نے کہ احسن موجود تھا. یہ جملہ سنتے ہی علامہ سید سلیمان ندوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگا. اور پھر جب حضرت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو یہ اشعار بنائے اور دل سے زبان پہ یہ اشعار جاری ہو گئے. ایسے کچھ انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج وہ آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. جی صحبت کا یہ معاملہ ہوتا ہے. مدنی کا شہر ہے. وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے, صبح ہی سے انتظار شام ہے. اب دل کی حالت یہ ہو گئی کہ تہجد میں اٹھ کر آبزاری کیے بغیر, اللہ سے مانگے بغیر, اللہ کے سامنے روئے بغیر جی ہی نہیں لگتا. صبح ہوتی ہے تو شام کی یاد آنے لگتی ہے. وہ گھڑیاں کب آ رہی ہے میں رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کروں گا, قرآن پڑھوں گا, دعا کروں گا, مناجات کروں گا, آبزاری کروں گا, اور اپنے شب اخیر کے حصے میں اللہ سے اپنی باتیں منواؤں گا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کا پھر تو کیا حال ہوا ہے کہ 600 650 صفحات میں, جب وہ مولانا المانی دریا بازی ہیں ان کا بھی یہی حال ہوا. غرض کہنے کے لیے ہے دوستو, اہل علم کو تشلے اپنے قلب کو انوارات و تجلیات الہیہ اور خوف و خشیت خداوندی سے بھرنا چاہیے. اور یہ بھرنا کہاں سے ایسی ہوتا ہے؟ وہ جو میں نے کل شعر سنائے تھے کہ مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں, ملے گی یہ جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اللہ والوں کے پاس رہنا چاہیے. حضرت گنگوہی, حضرت تھانوی اور بڑے بڑے جتنے اکابر ہیں سب نے اپنے شیخ کے پاس اوقات لگائے, مدت تک رہے. جب دل کے اندر اللہ کی محبت رچ گئی, بس گئی, خوف خشیت طاری ہو گیا, تب وہ جب اٹھے ہیں تو سارے عالم میں چمکتے چلے گئے. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ بانی جماعت تبلیغ, آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے باضابطہ بیعت ہے, اور ان کی خدمت میں جانا, حضرت محبوبی کی خدمت میں جانا, جی وہاں سے قلب کی وہ رجا وہ مجھائی ہوئی اور ایسا مذکہ و مجلہ ہوا کہ اب جو ہے ان کے قلب میں آگ لگ گئی. دین کے مٹنے کا غم ایسا پیدا ہوا کہ جس نے آج سارے عالم میں آگ لگا کے رکھی ہے. خدا کے یہاں اتنا بڑا مرکز بنا, سارے عالم میں جہاں جاؤ گے تبلیغ کے کام کو دیکھو گے. اس کی مجھے سوچ تھا, مجھے کہن تھی, مجھے لگن تھی. اس کا مجھ کو معلوم ہے حضرت کی کچھ جائیداد تھی, اس پر کسی نے قبضہ کر رکھا تھا. تو جج نے یہ کہا کہ میں مقدمہ دیکھ لیا اور یہ جو الیاس نامی آدمی ہے یہ جگہ تو اسی کی ہے, میں سمجھ گیا, لیکن فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بلاؤ اور 5 منٹ کے لیے کورٹ میں وہ آ جائے. فیصلہ وہی کا. کسی نے جا کے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو جج نے 5 منٹ کے لیے کورٹ میں بلایا ہے.
کہنے لگے وہ 5 منٹ نکال کے لاؤ کہاں سے؟ 5 منٹ نہیں ہے حضرت زندہ ہے. عجیب غریب بات ہے. دین کا علم جس کے سینے میں ہو، اللہ اکبر، وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سارا عالم اس کی انتظار میں ہے. لیکن میرے بھائی اس علم کے ساتھ خوف و خشیت خداوندی ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، گڑگڑانا ہو، آوازاری ہو، اور جب یہ صفات زندگی میں آ جاتی ہے پھر اللہ اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. جہاں جاتا ہے جب تڑپ تڑپ کے بیان کرتا ہے جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور اشکوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. درد دل چاہیے دوستو. والا نے فرمایا اسی لیے جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا ایسا علم عطا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے ساتھ کسی نہر کو، جہاں سے پانی آنے کی جو ریور اور نالی ہے اس کو جوڑ دیا جائے. حضرت والا نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد بیان شروع کیا، کرتے رہے لوگ بیٹھے سنتے رہے. اچانک اذان کی آواز شروع ہو گئی. لوگ سوچنے لگے یہ کون سی اذان؟ گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ فجر کا وقت ہو گیا. پتہ ہی نہیں ساری رات وہ کیسے سنتے رہے اور ساری رات حضرت کیا بیان کرتے رہے. یہ مقام جب آدمی کا آتا ہے جب اللہ سے تعلق کی جو رکاوٹیں ہیں، گناہ، نافرمانیاں، نگاہوں کی خیانت، دل کے اندر چور بسا کے رکھنا، فلموں دیکھنے کا شوق ہو گیا، مووی دیکھنے کا شوق ہو گیا، دیکھے بغیر زندگی نہیں گزر رہی ہے. اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین گناہ ہے یہ کہ میں اس پر مستقل گھنٹوں کا بیان ہے دوستو. اتنا سنگین جرم اور اتنی خطرناک گناہ ہے. حضرت نے مثال دی، ایک گھر کمرہ ہے، اس میں وہاں مردوں کو نہلایا جاتا ہے. 3-4 مردے رکھے ہیں، ان کو غسل دیا جاتا ہے. پاس میں کسی نے دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو بلا کے کہا آؤ جی کھانا کھا لو. تو سب کہیں گے بے غیرت، تیرے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ جنازے ہم رکھے تو یہاں دسترخوان ڈال رہا ہے، ہم اس میں آ نہیں سکتے، آ کے کھانا نہیں کھا سکتے. حضرت نے پھر مثال دے کے فرمایا کہ اے انسان تو تو غیرت والا ہے کہ جس جگہ مردے رکھے ہیں تو وہاں نہیں آ سکتا، اور جس دل میں تم نے اتنے مردے بسا رکھے ہیں چاہتے ہو وہاں اللہ آ جائے، چاہتے ہو وہاں اللہ آ جائے، یعنی اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوارات آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جب دل مزکا و مجلہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے قابل ہوتا ہے کہ سارا غیر اللہ دل سے نکل چکا ہو. جب نکل چکا ہوتا ہے، حضرت مولانا اسی کو تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اپنے ملنے کا بتا کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جان، اور کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. بہرحال وقت بھی کافی ہوا، رات کو پھر آگے کام بھی ہے تو بس مختصر یہ ہے اس آیت کو میں بتا دوں کہ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت ہو، لوگوں کو اس طرف بلانا ہو. جب میں اس سورت کو پڑھتا ہوں تو تفسیر کا اثرات جانتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن خاص نقطہ بتاتا ہوں. جب میں اس سورت کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ 4 کام ہمارے صبح سے جب سے سو کے اٹھتے ہیں اور سونے کے وقت تک کا اصل ہماری ڈیوٹی ہے. جیسے مثلا
آپ یہاں رہتے ہیں قطر میں، آپ کو کسی کمپنی نے کوئی کام سونپا ہو اور آپ کو کہا 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ڈیوٹی سے ہٹ کر اگر ہم استنجے کے لیے جائیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، کسی اور کام کے لیے جائیں گے، تو جلدی جائیں گے آئیں گے، جلدی جائیں گے آئیں گے، لیکن اصل نظر اس پر رہے گی کہ ہمارا یہ کام ہو رہا ہے نہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یا اللہ آپ نے تو پوری زندگی کا مقصد ہی 4 کاموں کو بتایا، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو اصلاً دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا وقت 4 کاموں کے لیے نکالتے ہیں، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ذمہ داری یہ بتائی کہ 4 چیزیں ہیں تمہارے کرنے کی، اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو صبح سے شام تک ہماری ساری فکر ان 4 کاموں میں ہونی چاہیے۔ جب بیچ میں کوئی اور تقاضا آ گیا، کچھ دنیا کا بھی تقاضا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ذرا اپنا کاروبار دیکھ لوں، کچھ ادھر کا بھی کام ہے، گھر میں بھی بچے کا ہے تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے لیے اس کو بھی دیکھ لوں، ورنہ 24 گھنٹے آدمی اس میں لگے۔ آیت جو ہے نا یہ سورت، اصل اس سورت کا تقاضا یہ ہے جو آپ نے آپ کو بتایا۔ یوں سوچا کرو یہ 4 کام تو مقصد اور ڈیوٹی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو سارا وقت ہی دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں، اور ہم تو بڑی مشکل سے طبیعت پہ زور ڈال کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی یہ ہے کہ بھئی نماز ہے تو چل پڑھنی ہے، فرض ہے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، جو دلوں میں تمنائیں ہوں جائز مرادیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غیر سے پورا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاء به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. يا أرحم الراحمين يا الله يا الله، بالکل سے ہماری تمام لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، تقصیرات کو، کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ یا اللہ زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، یا اللہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جزائے عظیم عطا فرما، ایسا بدلہ ایسی جزا کہ جو آپ نے کسی بھی نبی کو ان کی قوم کی طرف سے اور کسی بھی رسول کو ان کی امت کی طرف سے دی ہو، یا اللہ بہترین سے بہترین بدلہ نصیب کرنا۔ آمین۔ یا اللہ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کس قدر شفقت فرمائی، کس قدر مہربانی، کس قدر محبت۔ ارشاد فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی موم بتی کے ارد گرد پروانے ہوں اور وہ اس میں گرے جا رہے ہوں اور کوئی ان کو آگ میں جلنے سے، اس میں گرنے سے ہٹا رہا ہو، میری مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے کہ یہ میری امت آگ میں گری جا رہی ہے اور میں اس کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ یا اللہ ایسا ہی جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ اسی مقصد کے لیے ہم سب کو استعمال کرنا ہے۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں، کئی گھنٹے سجدے میں گر کر امتی 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 کہتے رہے۔ یا اللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچائی ہوئی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں بڑی قربانیوں کے بعد، کتنوں کی گردنیں کٹی، کتنے اس کے لیے خون بہے، کیا کچھ آج ہم تک بڑی عافیت سے پہنچی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ دین عظیم کی خدمت کے لیے ہم نالائقوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کا قبول کر لینا ہی لائقیت کی دلیل ہے۔ یا اللہ ہم گرچہ لائق نہیں لیکن نالائقوں کو لائق بناتے بھی تو آپ ہیں، اللہ ہمیں اس لائق بنا کر استعمال
ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ، ہمیں ہمارے خاندانوں کو یا اللہ، ہمیں ہماری بیوی بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اے اللہ سب کو اس دین کی سربلندی اور شادابی کے لیے، اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کے سارے عالم میں پھیلانے کے لیے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ یہ مخلوق اور مادے کی زندگی، دولت روپیوں پیسوں اور عیش و عشرت کی زندگی آپ نے قرآن و سنت کا علم ہمارے سینوں میں دیا ہے، یا اللہ ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے رب کریم، یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو ہمیں عطا فرمایا ہم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق یا اللہ، دین کے مشکل کو ہم نصیب فرما دے اور اس کے لیے ہم استعمال فرما دیں۔ یا اللہ ہم یہ سوچے کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمالات ہیں، یہ سب ہماری حکومت ہے، اللہ جسے آپ استعمال فرما دیں، آپ توفیق دے دیں۔ یا اللہ حقیقت میں موفق وہی ہے، حقیقت میں نوازا وہی ہے، حقیقت میں کامیاب وہی ہے۔ یا اللہ ہم تو صرف گفتار کے ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمیں کردار والا بنا دے، ہم کردار یا اللہ ہماری تمام صلاحیتوں کو اپنے دین کے زندہ کرنے کے لیے استعمال فرمائے۔ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، یا اللہ ہمارے سب شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر پورا اعتماد عطا فرما کر یا اللہ ہمیں کھینچ لے اپنی طرف، اپنی استعمال فرما دے، شکلیں بنا دے، راستے بنا دے۔ یا اللہ کہاں ہم کیسے کریں، دین کی خدمت کس انداز سے ہو، یا اللہ یہ سب شکلیں بنانے والے آپ ہیں، یا اللہ ہمارے لیے شکلیں بنا دے، یا اللہ ہمیں تقوی والے حیات نصیب فرما دے، یا اللہ جو یہاں کہا گیا سنا گیا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم سب کی ہدایت کا اور ہم سب سے راضی ہونے کا یا اللہ آپ فیصلہ فرما لیجیے۔ یا اللہ جو مائیں بہنیں، جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہو، جو بھی جائز مراد اور جذبہ ہو، یا اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ سب کی جائز تمنا ہو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری آج کی شخص کی مانگی ہوئی دعائیں اور پوری زندگی کی خیرت و جنت کی مانگی ہوئی دعائیں اور جو کچھ آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں مانگا ہے، یا اللہ وہ سب کچھ آپ ہمارے سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، والد والدہ، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، متعلقین، ہمارے اساتذہ تلامذہ جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، جو ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کے حق میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کے ہر مسلمان فرد کے حق میں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، یا اللہ ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام